بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال سبحانه وتعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ بہت ہی احترام اور بہت ہی محبت کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز مرحمت فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے اندر ہمارے لیے ایسا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور درود شریف میں جو الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ خاص طور سے وہ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، اور آپ کی آل کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، اور رب العالمین سے دعا کرتا ہے بندہ ان کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ پورے اسلامی ذخیرے میں، قرآن مجید کی آیات میں، حضور پاک علیہ السلام کی احادیث میں یہ دو نام اتنے بلند، اتنے معزز، اتنے شاندار ہیں کہ ان دونوں ناموں کے بغیر انسانیت کی تاریخ اور انسانیت کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی، ہماری آپ کی زندگی کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی نمونہ چاہیے۔ اس دنیا میں ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں بغیر نمونے کے زندگی گزارتا ہوں یا گزارنے کو تیار ہوں۔ ناممکن۔ اپنی زبان سے کہے یا نہ کہے، مگر وہ اللہ کا بندہ کسی کی نقل ضرور کرتا ہوگا۔ جو صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے اچھے بندے، وہ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کے ذریعے آپ کی نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ایسے وضو کیا تو میں بھی ایسے وضو کروں گا۔ تو گویا کہ ایک ہی وقت میں سنت پر عمل بھی اور ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول کی نقل بھی۔ آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا، میں بھی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤں۔ تو جتنے بھی اللہ کے بندے دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے، وہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے، بدقسمتی کہہ لیں، دین سے دوری کہہ لیں، گھر کا ماحول کا نہ ہونا کہہ لیں، انہیں بھی آپ دیکھیں گے ان نوجوانوں کو، وہ کسی نہ کسی کی نقل کرتے ہیں۔ ان کے کپڑے بتلاتے ہیں وہ کسی طرف کو جا رہے ہیں، ان کے بالوں کا اسٹائل بھی بتلاتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ انسان زبان سے کہے یا نہ کہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ میں اور آپ کس کی نقل کریں، مگر میرے اور آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ دنیا میں کسی کی نقل ہی نہ کریں، یہ ناممکن۔ چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کی کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے اور آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ماں سجدے میں پڑی ہوتی ہے، چھوٹی معصوم بچی بھی آ کر سجدے میں گر جاتی ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ سجدہ اس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیج کر نمونہ بنا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں نقل کرنی ہے تو ان کی کرو،
یہ ہمارا پسندیدہ معیار ہے. انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزاری اور انہوں نے ہماری بندگی، فدائیت، اپنے آپ کو نیچھاور کر کے ایسا بنا دیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ نے اپنی محبت کی مہر ان پر لگا دی. اب اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہے کہ میں اچھی چال چلوں تو ان اللہ کے بندوں کی چال اگر چلے گا تو ان کی ادا کی نقل کی وجہ سے اللہ کو اس بندے کی چال پر پیار آئے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرے ہوئے تو تقریباً 1400 سال ہو گئے، مگر اس زمانے میں کوئی اللہ کا بندہ آپ کے عمل کے مطابق کپڑے بدلتا ہے، آپ کی سنتوں کے مطابق غسل کرتا ہے، آپ کی سنتوں کا خیال کر کے کھانا کھاتا ہے، اللہ کو اس ادا پر پیار آتا ہے کہ میرا بندہ اس دنیا میں اتنے زمانے کے بعد اتنے دور مکے مدینے سے اپنے نبی کی نقل کرنے میں مرا جا رہا ہے. کتنا پیار آتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر جب کوئی بندہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرتا ہے. اس لیے تو آتا ہے کہ دنیا کے بہت سے لوگ بڑے بڑے علماء کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جی ذرا بتلا دیجئے کہ یہ سنت کیسے ہوتی، یہ کیسے ہوتی، معلوم کرتے پھرتے ہیں کیونکہ دل کے اندر لگی ہوئی، اس کے بغیر انہیں چین نہیں آتا. اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل نہیں کرے گا تو کسی اور کی کرے گا لازمی طور پر. کوئی انسان یہ کہے کہ میں کسی کی نقل نہیں کرتا، میں کسی کا اتباع نہیں کرتا، میں کسی کو فالو نہیں کرتا، میں کسی کے پیچھے نہیں، میں مسجد میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے من کو جھٹلاتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی چال بتلا رہی ہے کہ وہ کسی کے طریقے پر چل رہا ہے، اس کی باتیں بتلا رہی ہیں کہ وہ کسی کے اسٹائل پر باتیں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے ہی نہیں. کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں میں کسی کی نقل نہیں کرتا، ناممکن. اللہ نے ہمیں بنایا ہے، رب العالمین نے ہمارا مزاج بنایا ہے، اللہ نے ہماری فطرت بنائی، تو رب العالمین نے فطرت کے مطابق دنیا میں انتظام بھی فرمایا کہ تم دنیا میں کام کرو گے تو چال چلو گے. ہم تمہیں چال کا بھی طریقہ دیتے ہیں. جب دنیا میں رہو گے، کھانا کھاؤ گے، کپڑے پہنو گے، بیوی بچے ہوں گے، ہم اس کا بھی طریقہ تمہیں دیتے ہیں. اور جب تم اس طریقے کو اپناؤ گے تو لازمی طور پر اللہ کی محبت تمہارے حصے میں آئے گی اور ان بندوں کی طرف سے رحمت رب العالمین کا جو نظام ہے وہ تمہارے حصے میں آ کر رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ہم اور آپ اس زندگی گزارتے گزارتے کبھی کبھی بوسیدے پن کی طرف آ جاتے ہیں، اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے. انسان کی فطرت ہے وہ چاہتا ہے روزانہ کچھ نہ کچھ نیا ہو. میں آپ سے معلوم کروں اگر ہر وقت صبح ہی صبح کا وقت رہے تو آپ کیا کہیں گے کہ میاں کیا پوچھو سورج آنے کو تیار نہیں، طبیعت بور ہوئی جا رہی، آپ ہی کہیں. اگر ہر وقت دوپہر ہو تو آپ کہیں گے کیسی گرمی ہو گئی کہ دماغ کھولا جا رہا ہے. رب العالمین نے مزاج کی رعایت کی، کبھی صبح بنائی، کبھی تقریباً چاشت کا وقت بنایا، کبھی دوپہر بنائی، کبھی شام، کبھی رات، پھر رات کا ابتدائی حصہ، پھر درمیانی، پھر انتہائی حصہ. اور رب العالمین فرماتا ہے لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر موقع پر اللہ کی ایک شان. سبحان اللہ. عجیب و غریب نظام ہے. کوئی اللہ کے بندے رات میں اٹھ کر مانگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی اپنے دل کو کسی کے سامنے رکھ دیا. جو اللہ کے بندے اس میں نہ معلوم کتنے، آپ ان سے معلوم کر لیں. ایک مزہ دن میں رونے کا ہے، ایک مزہ رات میں رونے کا، دونوں کو رونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق. انسان رات میں چاہتا ہے کہ میرے آنسو نہ رکیں اور دن کے اندر اگر روتا ہے تو بہت جلدی خاموش ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اللہ کہتا ہے اس کی شان تو ہر دن نرالی، اس کا ہر وقت نرالا ہے. رب العالمین ہماری اس فطرت سے واقف ہے کیونکہ اسی نے فطرت بنائی، لہذا اس نے ہمارے اعمال کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا کہ تم تازگی اپنے اندر باقی رکھو گے، لہذا ہمارے دین پر اس طرح سے عمل کرو. رمضان المبارک ہر سال آتا ہے، جیسے ہی ہمارے اندر کمزوری آئی، بزدلی آئی، بوسیدہ پن آیا، کچھ کم ہمتی آئی، کچھ دون ہمتی آئی، اپنے آپ کو کمزور جانا، بس 11 مہینے گزرے، اللہ نے پھر رمضان کو بھیج دیا اور ایک مرتبہ طبیعت کو پھر دوبارہ نہیں پر تجدید کا موقع ملا. جو کچھ میل جمی تھی انسان نے رب العالمین کے سامنے رو دھو کر اپنے میل کو ختم کر لیا. جب عید کے بعد کا موقع ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک نشاط، ایک چستی لگتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ کمائی کی. عید کے دوسرے تیسرے دن آپ کسی سے معلوم کر لیں، ذرا جھوٹ بولو، ایک بھی بولنے کو تیار نہیں ہوگا. کہتے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، میں اپنی ساری کمائی میں آگ لگا دوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جیسے جیسے کمزوری آگے بڑھے گی تو پھر کمزوری آتی رہتی ہے. رب العالمین کا ایک بڑا پیارا نظام.
رمضان المبارک گزرا، اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، ذیقعد کا آیا، اب ہمارے اور آپ کے سامنے ذیلحج کا مہینہ تیار۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کا نام لے لو بیٹھے بیٹھے بس۔ دنیا کے اندر جو یادیں منائی جاتی ہیں وہ نام لے کر منائی جاتی ہیں، کچھ یاد کر لیا، کچھ تذکرہ کر لیا، کچھ ان کے دن کو یاد کیا، کس دن پیدا ہوئے تھے، کس دن دنیا سے گئے، بس اس طرح کی باتوں کو یاد کر کے انسان اپنی جانب سے ذمہ داری پوری کر دیتا ہے۔ اور اسلام یہ کہتا نہیں، اس سے کام نہیں بنتا، جس طرح سے ان اللہ کے بندوں نے کیا تم بھی ویسے ہی کرو۔ عجیب و غریب بلندی، اگر اس موضوع پر کوئی اللہ کا بندہ بولے تو گھنٹوں لگیں گے۔ دنیا کا کوئی اور مذہب سوچ بھی نہیں سکتا اس بلندی کو جو رب العالمین نے اسلام کے ذریعے انسان کو دی۔ دنیا کے لوگوں سے کہا جائے کہ تم بڑے ہو جاؤ، اس طرح سے کرو جیسے تمہارے بزرگ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ہم چھوٹے گناہگار، ہم سے کیسے ہو جائے گا؟ رب العالمین فرماتا نہیں، اپنے آپ کو بڑھاؤ، اپنے آپ کو سمجھو، ہم نے تمہیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، ہم نے اپنی روح تمہارے اندر ڈالی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے تمہارے لیے نبوت کا انتظام کیا ہے، ہم نے کلام پاک تمہارے لیے اتارا۔ چاہے دنیا میں کالی ماں کا جنا ہوا ہو کہ گوری ماں کا جنا ہوا کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتے، سارے کے سارے اولاد آدم۔ اللہ کہتا ہم نے تو وہ بڑا بنایا، اور لوگ تو دنیا کے مذاہب سوچ بھی نہیں سکتے اس بلندی کو جو رب العالمین نے انسان کو بلندی دی، اور اگر اسلام نصیب ہو گیا تو نور علی نور، کتنا بڑا بنایا۔ رب العالمین فرماتا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ابراہیم کو تنہا یاد مت کرنا۔ مسئلہ اکیلا یہ نہیں کہ اگر یاد کرنے کا ہوتا تو مجھے اور آپ کو یہ حکم ہوتا کہ پورے ذی الحجہ کے مہینے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یہ کرتے رہو۔ نہیں، جس طرح سے محبت، عبدیت، فدائیت، اپنے آپ کو نچھاور کرنا، ہمارے سامنے اپنے آپ کو ختم کر دینا، رب العالمین کے توحید کی بلند کا اعلان کرنا، رب العالمین کے گیت گانا، اس کے نغمے اپنی زبان سے ادا کرنا، جس طرح سے اس بندے نے کیا، جب وہ دن آ جائیں جس طرح سے ان دنوں میں اس اللہ کے بندے نے کیا، تم کچھ بھی ہو، اور دنیا میں کتنے کمزور، عالم کے جاہل، پڑھے لکھے کے بے پڑھے لکھے، مگر تم ابراہیمی اداؤں کو کرو، ہم تمہارے اندر نور اتار دیں گے۔ میرے پیارے اللہ، کتنا شاندار نظام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، رب العالمین خود فرماتا کہ چھوٹی موٹی قربانی نہیں تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین، زبردست قربانی۔ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ بہت بڑی قربانی۔ اللہ سے بڑا کون ہے جد کائنات میں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب وہ کسی قربانی کو یہ کہتے کہ سب سے بڑی قربانی، تو وہ کتنی خطرناک قربانی ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے نہیں، تم ابراہیم کی اس ادا کو جانور کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دو، ہم مان لیں گے کہ تم نے ابراہیمی ادا کو کر دیا۔ میرے پیارے اللہ، کتنا انسانوں کو نوازتا ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے بیٹے کو قربان کیا، بعد روایت ہم تک تقریباً 100 سال کی عمر پہنچ چکی تھی، اور بیٹے کی عمر تقریباً 11-12 کے درمیان تھی۔ کہنا بڑا آسان ہے، کیا بیتی ہوگی اس باپ کے اوپر کہ رب العالمین کا حکم ہے کہ نہیں، اس کو بھی ہماری راہ میں ختم کر دو۔ اور ہم نے اور آپ نے سنا ہے بار بار کتابوں کے اندر بھی آنے والے لوگوں سے جو حج کر کے آتے ہیں کہ ایک موقع پر شیطان کے کنکریاں ماری جاتی ہیں، مگر کیا کیا جائے، جانے والے حاجی بیچارے نہ تو سننے کو تیار ہوتے، نہ کچھ عمل کرنے کو تیار، نہ کچھ تیاری کرنے کو تیار۔ ابراہیم علیہ السلام جس موقع پر اپنے بیٹے کو لے چلے، اس موقع پر شیطان 3 موقعوں پر آپ کے سامنے آیا کہ ابراہیم کہاں، بیٹے کو بھی کو قربان کیا جاتا ہے۔ اس کا امکان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے بات کرتے، اچھا تم کیا چاہ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کروں کہ نہ کروں۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اور آپ نے کنکریاں ماری کہ دشمن میں تجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں، میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ ادا کہ ابراہیم کی سچی اولاد قیامت تک شیطان کے ساتھ یہی معاملہ کرے دین کے ہر مسئلے، یہ ہے ادا کہ جس طرح سے اس نے آ کر اس موقع پر دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ارادے سے روکنا چاہا، اس اللہ کے بندے نے کنکری مار کر، ایک حاجی جس موقع پر کنکری مارتا ہے وہ شیطان سے یہی کہنا چاہتا ہے اور رب العالمین کو گواہ بناتا ہے کہ اے اللہ گواہ رہیے، ابراہیم کی سچی اولاد ہوں، ابراہیم کا ماننے والا، جس طرح سے میرے باپ ابراہیم نے اور ہمارے بڑوں کے بڑوں کے بڑوں کے بزرگوں کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا ان کی پیروی میں وہی کر رہا ہوں، اور آپ گواہ رہے کہ میرا معاملہ شیطان کے ساتھ وہی جو ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کے ساتھ تھا۔
میں اس سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، میں اس کی ضروریت سے ساز باز کرنے کو تیار نہیں، میں اس کو اپنے گھر میں آنے جانے کو تیار نہیں، میں اس سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ جس طرح سے میرے باپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، ہمارے روحانی پیشوا نے، وہی معاملہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ ادائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مختلف اداؤں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ان قریب انشاءاللہ امید ہے ملے گا کہ ذی الحجہ کا مہینہ لگتا ہے مقدر فرمایا۔ ایک چیز اس کو سمجھ کر کرنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2-3 خصوصیات بیان فرمائیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص خصوصیت کلام پاک میں یہ بیان کی کہ رب العالمین نے انہیں ایثار، انہیں ہمدردی، انہیں مہمان نوازی، انہوں نے اپنے آپ کو غیروں کے لیے بچھانا، رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر اس چیز کو بھر دیا تھا۔ ایک موقع پر فرشتے ان کے گھر پر آ گئے اور انسانی شکل و صورت میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان پائے کہ یہ کون اللہ کے بندے، اپنے گھر کے اندر گئے اور لانے کے بعد بچھڑا شاندار گوشت ان کے سامنے لا کر پیش کیا۔ کتنا خطرناک ماحول تھا اس زمانے کے ماحول میں، جس زمانے میں شرک کا توتی بول رہا تھا، جس زمانے کے اندر بت پرستی عام تھی، جس زمانے میں اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے بن کر کوئی بھیڑی آ گیا ہو سکتا ہے کوئی دشمن آ گیا ہو سکتا ہے کوئی چال بازی کرنے آیا ہو، مگر اللہ کے بندے نے یہ کچھ نہیں دیکھا، بلکہ قرآن مجید کا بیان ہے وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے بچڑے کا شاندار گوشت لے کر آئے کہ نہیں، ابراہیم کا مزاج یہ ہے کہ میری چوکھٹ پر اگر کوئی مہمان آئے گا میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، یہ میرا فرض ہے۔ قربانی کے زمانے میں جب کوئی اللہ کا بندہ قربانی کی اس نے، تو گویا کہ اپنی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہوا، ان کے عمل کے ذریعے، ان کی سنت کے ذریعے، ان کی ادا کے ذریعے۔ جب ان کی اداؤں کے ذریعے ان سے قریب ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ان کی والی صفات وہ انسان کے اندر منتقل ہوتی۔ رب العالمین اتنا ظالم نہیں ہے، رب العالمین ظالم نہیں کہ وہ انسانوں سے وہ اعمال تو کرائے اور اس کے بعد انسانوں کو وہ صفات نہ دے، انسانوں کو اس رحمت سے نہ نوازے۔ یہ رب العالمین کا قانون نہیں۔ رب العالمین بار بار فرماتا ہے کہ تمہارا رب انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ایسا معاملہ نہیں قربانی کروائی جائے اور کچھ پتہ نہیں، قربانی کروائی جائے اور کچھ پتہ نہیں، نتیجہ پھر یہ نکلا ہم قربانی کرتے ہیں اور جب اس کے اثرات ہمارے اندر نہیں آتے تو دنیا کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ مسلمان ہتیا کرتا ہے۔ واقعہ ہے، ظاہری طور پر اگر کہا جائے تو دنیا کو کہنے کا حق ہے، ورنہ قربانی کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ بظاہر جانور کی قربان کی مگر اپنی خواہش کو قربان کر دیا، اپنی ناجائز باتوں کو قربان کر دیا، اپنے دماغ کے خناس کو قربان کر دیا، اپنی غیر اللہ کی محبت کو قربان کر دیا۔ اے اللہ، تو ہے میرے دل کے اندر اور جس کے لیے تو نے حکم دیا، اولاد کی محبت کا حکم آپ نے دیا، بیوی کی محبت کا حکم آپ نے دیا، باپ کے احترام کا حکم آپ نے دیا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں اور یہ ساری محبتیں آپ کی محبت کے تابع، اگر آپ منع کریں گے تو میں کرنے کو تیار نہیں اور آپ کا حکم ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس لائن میں لگا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بار بار موقع دیتا ہے۔ قربانی کا موقع رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو غالباً ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ ان ایام کی کچھ خصوصیت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا رب العالمین کو قربانی کے یہ پہلے والے 9 دن جو ہیں بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے دن ہیں۔ مجھے اور آپ کو دن ایسے ہی معلوم ہوگا کہ صبح و شام بالکل ایک سے معلوم ہوتے ہیں کہ صبح میں سورج نکل کر آیا، شام کو چلا گیا، راتیں ساری ایسی معلوم ہوتی ہیں، مگر ان کے پیغمبر کو رب العالمین نے جو بصیرت دی تھی اور اللہ کی طرف سے جو ان کو نگاہ ملی تھی وہ دیکھ کر بتلایا کرتے تھے کہ یہ اعمال تمہاری، یہ دن تمہاری نگاہ میں ایک تھے مگر اللہ کے نگاہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بعض محدثین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دن عید الاضحیٰ کی یہ 9 ہیں یہ شاندار ہیں اور رمضان المبارک کی راتیں شاندار ہیں، کہتے ہیں یہ والے دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے انسانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ عاجزانہ طور پر میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں کہ کوشش کریں کہ اس مرتبہ وہ رنگت پیدا ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کے متعلق میں نے ایک بات کی، دوسری بات کہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب توحید کے لیے فرمایا اور آپ نے اپنے علاقے میں رب العالمین کے لیے اعلان فرما دیا۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے اللہ کی بات کہنی، مجھے اللہ کو بولنا ہے، رب العالمین کی محبت انسان کے خون میں آ جائے،
ایسا لگے کہ میں اللہ کے لیے چل رہا ہوں, اللہ کے لیے بول رہا ہوں, اللہ کے لیے دیکھ رہا ہوں, اللہ کے لیے کام کرتا ہوں, اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہوں. میرا اللہ مجھ سے راضی تو میری زندگی ہے, اور اللہ اگر راضی نہیں تو پھر رب العالمین نے جو زندگی کہلانے کے مستحق نہیں. اللہ کی محبت کے بغیر بھی دنیا میں کوئی زندگی؟ سچی بات یہ ہے, کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے اس اللہ کے بندے کی جس کو قرآن مجید نصیب ہو, جس کو نمازوں کی پابندی نصیب ہو, جس کو سچائی نصیب ہو. تو تنہا آنے والے دن مسئلہ اکیلا یہ نہیں کہ قربانی. ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے, ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم آنے والے دنوں میں ایک کام کرتے ہیں, تمام جگہ آپ دیکھیں گے ایک باتیں ہوتی ہیں, جانور خریدا, اب کیا کرنا ہے, کتنے کا خریدا, کتنے کا حصہ, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا. یہ تو قربانی کی ایک علامت ہے, یہ تو قربانی کی ایک علامت ہے کہ اس طریقے پر جانور کو قربان کیا جاتا ہے. اور رب العالمین مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے لن ینال اللہ لحومھا, ہمیں تمہاری قربانی کا گوشت نہیں چاہیے, خون نہیں چاہیے, ولکن ینالہ التقوی, کہ یہ بتاؤ تمہارے اندر وہ بات پیدا ہوئی نہیں ہوئی جو ہمارے بندے ابراہیم نے پیدا کی تھی اپنے اندر. مسئلہ تو اس کا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر گوشت کا انتظام ہو گیا. وقت کے مفتی سے اگر معلوم کریں گے وہ اللہ کا بندہ یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے قربانی کی, قربانی تو ہو گئی, مگر ادا کا مسئلہ ہے. عید کے بعد, رمضان المبارک کے بعد کسی انسان میں فرق نہ آئے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس موقع پر جس کو رمضان المبارک ملا اور اس نے اپنی مغفرت کا انتظام نہیں کرا لیا, رب العالمین کی جانب سے لعنت کا اعلان ہے. عید الاضحیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے. عید الاضحیٰ کے ایام گزر جائیں اور کوئی اللہ کا بندہ اپنے اندر تبدیلی محسوس نہ کرے, ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو اپنے اندر آتا وہ محسوس نہ کرے, اور حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کا رنگ محسوس نہ کرے, اس کا مطلب یہ ہوا قربانی تو ہوئی مگر وہ نہ ہوا جو اسلام ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے. آنے والے دنوں کو شاندار گزاریں, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی 9 دن شروع ہو جائیں, اگر کسی اللہ کے بندے کو طاقت ہے, استطاعت ہے, مرض نہیں ہے, تو کم از کم روزے رکھنے چاہیے. طے کر لے قربانی کے دنوں میں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, غیبت نہیں کرنی, کسی کی بدگمانی ساتھ نہیں کرنی, کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا, نگاہ کو اپنے غلط جگہ پر استعمال نہیں کرنا, اپنے آپ کو غلط جگہ پر نہیں لے کر جانا. اس سے انسان کا مزاج بنتا ہے, اس سے قربانی کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اور انسان کا مقام بڑھے گا کہ شاندار طریقے پر. اگر آپ اپنے آپ کو بنا لیں گے, بعض موقع پر بات مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے میں بہت چھوٹا ہوں آپ سے, اگر آپ نے 9 دن بنا لیا اور اپنی طبیعت کو رب العالمین کے سامنے رو کر نکھار لیا, اپنے آپ کی طبیعت کا اپنے دل کو صاف کر لیا, آپ کے جانور پر آپ کے ہاتھ سے چھری چل رہی ہوگی اور رب کعبہ کی قسم آپ کی آنکھوں سے آنسو بل رہے ہوں گے, اے اللہ یہ ابراہیم کی ادا ہے, آج آپ مجھ سے کروا رہے ہیں, کاش کہ اس کا کوئی ذرہ مجھ بندے کو بھی نصیب ہو جائے. کر کے دیکھو اللہ کے بندو, کر کے دیکھو. یہ طریقہ غلط شروع ہو گیا ہمارے سماج میں کہ جب کوئی مولوی صاحب آئے کہ مولوی صاحب تم کر دو, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ اپنے ہاتھ سے کیا تھا, حضور پاک علیہ السلام نے قربانی اپنے ہاتھ سے کی تھی, صحابہ کرام قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. سب سے بہتر یہ کہ اپنے ہاتھ سے کریں. اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ ہمیں دعا یاد نہیں, اکیلے بسم اللہ اللہ اکبر اور دل کے اندر نیت کر لیں کہ اتنے سارے کے سارے لوگ شریک ہیں. اگر آپ تنہا یہ کہہ کر قربانی کریں گے, قربانی کا جانور آپ کے لیے قربان ہو جائے گا, کوئی کمی نہیں مسئلے کے اعتبار سے. مگر شروع تو ہو اللہ کا کوئی بندہ. دوسری درخواست یہ ہے روزوں کے علاوہ ان دنوں کے اندر عبادات کا اہتمام. جس اللہ کے بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے ان سے درخواست ہے کہ جب 10 دن شروع ہو جائیں اپنے ناخنوں کو بھی نہ کٹائیں, اپنے بالوں کو بھی نہ ترشوائیں. غالباً ذی الحجہ کے چاند کے نظر آنے میں 3-4 دن باقی ہیں کل. ابھی سے اگر کسی کا حجامت بنانی ہے تو اب بنا لیں. آپ کہیں گے ہم کہاں کو کہاں. مسئلہ یہ ہے جب اللہ کے بندے حج کرنے جاتے ہیں اور رب العالمین کے لیے وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں, حاجی کے لیے بال کا توڑنا بھی منع ہوتا ہے, حاجی خوشبو بھی نہیں لگا سکتا, تم جیسے ہو ویسے رہو. رب العالمین نے ایک ادا دی ہے حاجیوں کو. انسان یہاں پر اپنے گھر پر ہوتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, اور جب خوشبو لگاتا ہے تو اپنی خوشبو کو اپنے آپ سونگھتا ہے, اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے کہ نہیں میں اچھا لگ رہا ہوں, اچھا لگتا ہوں تو چال بدلتی ہے, اس کے جوتے دیکھ کر اس کی چال بدلتی ہے, اس کا ذہن بدلتا ہے. رب العالمین فرماتا ہے یہ دماغی خناس, یہ خوشبوئیں اور یہ شاندار کپڑے یہ سارے اتار کر رکھو اور آج کفن میں آ جاؤ. اگر تمہارے جسم پر بدبو ہے مجھے آج وہی پسند ہے, تمہارے جسم پر میل ہے مجھے وہی پسند ہے, خبردار خوشبو مت لگانا. تم جو اوریجنل حال کے اندر دنیا میں گئے تھے میرے سامنے اسی طرح سے آؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ناک خوشبو میں جائے, تمہاری آنکھیں تمہارے کپڑوں پر جائیں. آج تمہاری نگاہ بھی میرے لیے, تمہاری ناک
امت بھی میرے لیے اور تمہارا دل بھی میرے لیے، اور تمہارے بال بال سے آواز آئے ان صلاتی و نسکی، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میری عبادت سب اللہ کے لیے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو سارے انسان بستے ہیں وہ بھی حاجیوں کی نقل کریں اپنے اپنے علاقے میں۔ حاجی حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹتا، ہم سے اور آپ سے کہا گیا تم بھی مت کاٹنا۔ حاجی بال نہیں کاٹتا، ہم سے کہا گیا کہ تم بھی مت کاٹنا۔ اپنے آپ کو بچائے رکھنا، جب رب العالمین کی جانب سے رحمت برسے گی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چھینٹے ہمیں اور آپ کو بھی نصیب ہوں گے۔ یہ امت ملت ابراہیم بھی ہے اور امت محمدیہ بھی ہے، رب العالمین کی رحمت سے بعید نہیں۔ اللہ اپنے سارے بندوں کو نوازے، دعا کریں۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں اللہ حج مقبول نصیب فرمائے، اللہ ایسا حج نصیب فرمائے کہ ساری امت کے حق میں خیر کا ذریعہ بنے، اور آنے والے دنوں سے پہلے اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے والا بنا دے، اور اس مرتبہ کی قربانی ہمیں حقیقی قربانی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔